اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے جو 18 نوجوان شہید ہوئے ہیں ان پر بات کریں گے، اور یہ کس علاقے میں شہید ہوئے اور کیا معاملہ تھا اس کی مکمل تفصیل آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، اور پاکستان کو اس وقت جو دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا ہے اس کا پاکستانی قوم نے بھی، اور پاکستان کے بچوں نے، اور پاکستان کی معیشت نے، اور پاکستان کے لوگوں نے بہت قربانی دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سال کی 2025 کی سب سے بڑی یہ شہادتوں کی اپڈیٹ آئی ہے، اور اس پر بہت افسوس ہوا ہے، اور پاکستان میں یوم سوگ منانا چاہیے۔ آج پاکستان میں اور پاکستان کا جھنڈا سرخرو رہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ قومیں کبھی نہیں ترقی کر سکتی جو اپنے ہیرو، جو ان کی جان گئی تھی، انہیں بھول جائے۔ آپ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رکھیں، اور اپنے بے شک آپ اسٹیبلشمنٹ یا کسی ادارے پر جو آپ تنقید کرتے ہیں تنقید کریں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب کوئی فوجی یا نوجوان شہید ہوئے اس پر آپ کامنٹ بیڈ مت کیا کریں، اور اس کی دیکھیے کہ ایک شخص جو آپ کی خاطر جان قربان کرتا ہے، جو ہماری خاطر جو جان قربان کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، اور کتنے بچے اس کے پاس یتیم بچے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یتیم بچے جو حالات گھر پر ہوتے ہیں، جو ایک جوان کی موت آپ کو معلوم ہوگا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ سیاسی یا دیگر پینٹنگ سکور کے لیے آپ اس سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب ایسے کوئی واقعات واقع ہوتے ہیں ان کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم ان قوم فوج کے نوجوان جو شہید ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ دہشت گردی جو ہے اسے کوئی دنیا کا مذہب، نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ کوئی دنیا کا مذہب ایسی حرکت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھیے ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں نوجوان، اور جو دہشت گردی کی نسور کو جڑ سے اکھاڑے۔ ہم پاکستان کے ان اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتیں جو بھی ہوں، آپ اختلاف رکھیں یا نہ رکھیں، آپ اس لائے عمل پر کریں کہ دہشت گردی کے خلاف ایک سخت آپریشن کیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے وہ دہشت گرد پاک ہیں، وہ دہشت گرد ناپاک ہیں۔ تمام دہشت گردی کو پاکستان میں جڑ سے اکھاڑنا چاہیے، اور سیاست اور دیگر شعبوں میں انوالو بند کر کے فوری طور پر پاکستان کے جو سیکورٹی ایشو ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیر داخلہ اور دیگر تمام صوبائی حکومتوں اور تمام وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک ایسا قانون بنائیں جس پر پاکستان کے جو جوان، جو پاکستان کے بچے، جو پاکستان کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں ان کی ہمیشہ ساتھ دیں، اور پاکستان میں جو دہشت گردی جو ناپاک ہیں ان کو کریں۔ اب میں اس نیوز کی ناظرین آپ جانتے ہیں آج ISPR کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے، اور کہا ہے کہ بلوچستان کے علاقے کلات کے دہشت گردی کے حملے میں 12 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے، اور 18 پاکستان کے نوجوان وطن پر قربان ہو گئے، اور پاکستان قوم سلام کرتی ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شہید زندہ انہیں مردہ مت کہ انہیں ہمارے ہاں رزق مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنے کہ جو اللہ کی راہ میں اور جو اپنے ملک کی خاطر شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ مت کو انہیں ہمارے ہاں رزق مل رہا ہے۔ اگر دیکھیے آپ کو آج کس سے اختلاف ہے یا نہیں ہے، آپ کو کل اختلاف ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے دیکھیے رشتہ دار ہے کہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا کزن ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کا ہم وطن بھائی۔ جب بھی کوئی شہید یا کوئی پولیس والا ہو، رینجر والا ہو، آرمی والا ہو، FC والا ہو، آپ کو بیڈ کامنٹ نہیں کرنے چاہیے، اور اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ آگے بھی ایسا نہیں کریں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیک اکاؤنٹ بنا کر فیس کسی اور کا ہوتا ہے لیکن پیچھے کون اور ہوتا ہے۔ ایسے اقدام نہیں کرنے چاہیے، ایسے اقدام کرنے کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور پاکستان کے جو جوان شہید ہوئے ہیں، جو پاکستان کی دھرتی پر شہید ہیں، ان تمام شہیدوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے خاندان کے اس دکھ کی گھڑی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ
جو شہید ہیں ان کے گھر والوں کو، اگر کوئی شادی شدہ ان کے بچوں کو اور بیویوں کو، تمام کی غیبانہ مدد فرما اور ان کی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو ہی مدد کر سکتا ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ MS نیوز سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاق اور درود پاک پڑھ کے ان تمام افراد کے لیے یہ پڑھیں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ شکریہ۔